آیت نمبر 15 فلما ذہبوا بہ، اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے یہ بات طے کر لی، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، کہ وہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو اسی وقت ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ ان بھائیوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت انہیں یہ خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ کون ہیں۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سارے منظر کو ہمیں اپنے ذہن میں سوچنا پڑتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ اپنے باپ سے دور ہے، اور اس کے سارے بھائی ہیں جو کہ عمر میں اس سے بڑے ہیں، اور وہ انہیں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، سخت الفاظ بول رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی قمیض اتارو، کوئی کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی کرو، اور کوئی ان کو کنویں میں پھینکنے کی بات کر رہا ہے، اور ایک چھوٹا بچہ یہ ساری باتیں سن رہا ہے، تو اس کی نفسیات کے اوپر یہ باتیں کیسے اثر کر رہی ہوں گی، وہ کس قدر خوف میں ہوگا، اس کے کیا جذبات ہوں گے، یہ سارا کچھ پھر ہمیں اپنے دل کی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ غم اور دکھ نہ دے، لیکن جن لوگوں کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں تو وہ جو بچہ اغوا ہو جاتا ہے وہ کس کیفیت اور اذیت کے ساتھ گزرتا ہے، اور ماں باپ کیا سوچتے ہیں کہ شام ہونے والی ہے، بچہ میرا واپس نہیں آ رہا، اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے، وہ کدھر ہے اور کیسا ہے، اور جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اغوا ہو گیا ہے تو وہ تڑپ تو شاید کسی کے مر جانے سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کس حال میں ہوگا، اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ ہمیں اس آیت مبارکہ میں نظر آتی ہیں۔ لہٰذا شام کا وقت ہے، سورج جو ہے وہ ڈھل رہا ہے، رات کے سائے جو ہیں وہ پھیلنے شروع ہو گئے ہیں، ایک معصوم بچہ ہے اور اتنے بھائیوں کے ہاتھوں میں ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ان کی سنگدلی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ خوف اور وہ یہ ساری کیفیت، تو ایک دردناک منظر ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو پڑھنے والے کے ذہن میں جب بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ ایک نبی کی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ایک بے قصور کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو وہیں پہ آیت کا آخری حصہ ہمیں اس کا جواب دے دیتا ہے کہ اس مشکل وقت میں، تنہائی میں، جب کوئی اپنا پاس نہیں ہے اور خوف کی کیفیت ہے، جدائی کی کیفیت ہے، تو اس وقت کون ان کے پاس آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ ان کے پاس آ گئی، اور اس مشکل وقت میں انہیں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ وقت بدلے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ انہیں یہ سب کچھ بتائیں گے۔ تو ہمیں ہمارے سب سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی پہ ظلم نہیں کرتی، کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتی ہے، یہ زندگی کے امتحانات ہیں، ایک امتحان میں ناکام ہو رہا ہے اور دوسرا امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اور آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائیوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں حسد کی آگ میں، اور شیطان نے ان کے سامنے یہ سارا کام اتنا آسان اور اچھا کر دیا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کتنی بڑی خطا کر رہے ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں کوئی شعور حاصل نہیں ہے کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو راستے سے جو ہے وہ ہٹا لیا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ آ چکا ہے، جبرائیل امین ان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں قصہ ختم ہو گیا ہے، لیکن دراصل میں اصل قصہ یہاں سے شروع ہونے والا ہے۔